بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے فوجی اتحاد اور اس وقت سیاست کے سب سے بڑے بدماش نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ اتحاد ہمیں منظور نہیں۔ 50,000 فوجی واپس بلا لیے گئے ہیں اور اب یورپ کو اپنی حفاظت کے لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے جو اسلحہ بیچا ہے وہ بیچا ہے کویت، قطر، UAE اور اسرائیل کو۔ اربوں ڈالر جو ہیں وہ جھونک دیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہی خلیجی ممالک اور اسرائیل جو ہے وہ ایران جنگ میں مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے کہ ان کی حفاظت پر جو معمور امریکہ ہے وہ تو اپنے فوجی اڈے نہیں بچا سکا۔ جو CNN کی اس وقت تہلکہ خیز رپورٹ آپ پڑھ چکے ہوں گے اور دیکھ بھی چکے ہوں گے، اس کے بعد ان ممالک نے اربوں ڈالر پھر جھونک دیے۔ دوسری جانب جو ہے انڈونیشیا، اس نے امریکہ کے ارمانوں پر جناب اوس ڈالی ہے، اور انڈونیشیا نے تقریباً 65 بلین یوان جو ہے ان کے ایوز جناب چین سے اسلحہ اور J-10C وہی طیارہ جس نے بھارت کے خلاف پاکستان کو فتح جو ہے وہ دی تھی، وہی طیارے انڈونیشیا نے اب خریدے۔ ان ساری خبروں کے درمیان جو اس وقت سب سے زیادہ گرم خبر ہے کہ کیا ایران نے سرنڈر کر دیا ہے، جو مذاکرات کی پہلی شرط تھی کہ ناکہ بندی ختم ہو تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ اس شرط سے دستبردار ہونے کے بعد کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے سرنڈر کر دیا۔ بھائی ایران نے سرنڈر نہیں، ایران نے ایک ایسی چال چلی ہے جس کے بعد آبنائے ہرمز کے کھلنے کا اور دنیا میں جو اس وقت معیشتوں کا حال ہے اس کو تھوڑی بہت سانسیں ملیں گی، لیکن یہ سفارتکاری کے محاذ پر اگر ایران نے سرنڈر کرنا ہوتا تو بابو جی اتنے دن انتظار کیوں کیا ہوتا۔ انہی خبروں کے درمیان ایران کی پارلیمنٹ میں آج بڑی بلند بانگ تقریریں کی گئی ہیں، اور ان تقریروں میں یہ کہہ دیا گیا ہے اگر ان کے سپریم لیڈر جناب مجتبیٰ خامنئی کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا اور ان کی جان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوا، اگر انہیں شہید کر دیا گیا، تو پھر عرب میں جتنی بادشاہیں ہیں وہ قائم نہیں رہیں گی۔ وہاں کے جتنے لیڈر ہیں اگر اب سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ان ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ جناب سب سے پہلی خبر، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک عجیب و غریب سا اعلان کیا گیا کہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، ہم اس صورتحال سے مکمل لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکی فوج جو ہے وہ بحری قزاقوں کی طرح اس وقت کام کر رہی ہے، وہ لوٹ مار کر رہی ہے، وہ لوگوں کو اغوا کر رہی ہے، کیونکہ اس ناکہ بندی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اربوں ڈالر جو ہیں وہ کمانا شروع ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب اربوں ڈالر جو ہیں وہ اس کا نقصان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چین کو اور ایران کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ان ساری خبروں کے دوران ایران کی جانب سے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کسی وقت بھی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، مکمل تیاری ہے۔ انہوں نے بھی اپنے اسلحے شسلے کو ٹاکیاں شکیاں مار کے اور مکمل تیاری کے ساتھ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کسی ممکنہ حملے کا جناب انتظار کر رہے ہیں۔ جو ایرانی آرمی چیف کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ سپریم لیڈر کے فرمان کے مطابق فوج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تیار ہے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ آج ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ تیار اور مضبوط ہے اور کسی بھی خطرے یا سازش کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ایرانی آرمی چیف کے مطابق سپریم لیڈر کی رہنمائی اور ایرانی قوم کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے فوج اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہے جیسے ملک کی خود مختاری، سرحدوں کی حفاظت اور ایران کا تحفظ بہترین انداز میں انجام دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 8 سالہ جنگ اور حالیہ جنگوں کے تجربات نے فوج کو یہ سکھایا ہے کہ اپنی دفاعی طاقت اور تیاری کو بڑھانا لازمی ہے تاکہ وہ ملک کے تحفظ میں اپنی ذمہ داری سنجیدگی کے ساتھ پوری کرے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑا دعویٰ اس وقت وال اسٹریٹ جرنل نے کیا ہے، اور اس کے جواب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کیا ہے اور ایران کی طرف سے کسی بھی ممکنہ جنگ اور دستبرداری کی جو اس وقت رپورٹ ہے وہ کچھ تفصیلات کچھ ایسے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوبارہ اسلام آباد کی کنڈی کھڑکا دی ہے کہ اگلے ہفتے وہ آمادہ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں، اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کیے بغیر ان مذاکرات کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنی شرط نرم کی ہیں، شرائط جو ہیں ان میں انہوں نے لچک دکھائی ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبنہ ہرمز کھولنے پر بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ چیز واضح نہیں ہوتی کہ وہ اس حق سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ آبنہ ہرمز پر کسی اور ملک کی اجارہ داری یا حکومت ہوگی، یا پھر یہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے اس پر بات چیت میں کیا ایران اپنی دوسری شرائط سرنڈر کر رہا ہے۔ اس کی تو کوئی علامت ابھی تک واضح نہیں ہوتی، کیونکہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے آمادہ ہے، تاہم اس حوالے سے ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر کسی قسم کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی جریدے کا دعویٰ ہے اور اس وقت میڈیا جو ہے وہ چیخیں مار رہا ہے کہ ایران نے جو ہے وہ جھک گیا ہے، امریکہ نے اپنی طاقت منوا لی ہے، چاہے آبنہ ہرمز کی جناب ناکہ بندی جاری رہے۔ کیونکہ ناکہ بندی کے بارے میں صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے اور اس پر جو صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے چینی مندوب جو اقوام متحدہ میں ہیں انہوں نے جو کان لال کیے ہیں وہ بتانے سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا وہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی نیوی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کام کر رہی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی بحری ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے لیے بحری قزاقوں جیسا کردار ہے، یعنی لوٹ مار اور لوگوں کو اغوا کرنا، یہی تو بحری قزاقوں کا کام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے جہازوں، کارگو اور تیل پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے، ہم بحری قزاقوں کی طرح ہیں لیکن ہم گیم نہیں کھیل رہے۔ یہ بیان دنیا کی سب سے بڑے جناب اس وقت طاقتور ترین اور سیاست کے سب سے بڑے بدماش جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، جو پوری دنیا میں اعلان کہہ رہے ہیں پہلے جنگی جرائم اور اس کے بعد یعنی سویلین انفراسٹرکچر، بچوں کو شہید کرنا، سویلین کو شہید کرنا، ہسپتالوں پر حملے کرنا، اور اس کے بعد یہ بیان دینا کہ ہم بحری قزاقوں کی طرح انجوائے کریں۔ اس کے بعد دنیا کو کیا کسی اور لالی پاپ کی ضرورت ہے کہ وہ امریکہ جیسی جمہوریت کے اندرون خانہ جو تصویر ہے اس کو دیکھنے سے جناب آنکھیں بند کر لیں؟ یہ ہے وہ اصل چہرہ جو یہ صرف اپنے مفادات کے لیے کہیں بھی کوئی بھی الزام لگا کر گھس جاتے ہیں اور اگلے ملک کا تیا پانچا کر کے وہاں پر خانہ جنگی کے بعد پورے انفراسٹرکچر پر قبضہ کرنے کے بعد وسائل کو ہتھیانے کے بعد جو ہے انجوائے کرتے ہیں۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جنہوں نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو ان کے بیڈ روم سے اغوا کر لیا اور اب ان کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر قابض ہے، اور اب کیوبا پر بھی جناب دھمکی انہوں نے دے دیا ہے کہ یہ ملک انہیں بہت پسند ہے اور باقاعدہ طور پر اسے ہتھیانے کے لیے وہ تیار کرے۔ لیکن ایران نے اس جنگ میں تھوڑا بہت امریکہ کو جو ہے تھوڑا بہت نہیں ہے بہت سا جو ہے وہ آئینہ دکھایا ہے کہ بھائی اصل میں تمہاری طاقت کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی کے لیے ایک خط جو ہے وہ ٹرمپ نے کانگریس کو لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہوگی۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ایسا موقف اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی۔ ٹرمپ نے خط میں لکھا ہے کہ اس دوران جب ان کی حکومت پائیدار امن کی کوشش کر رہی ہے، جنگ پھر بھی جاری رہ سکتی ہے۔ کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گریسلی کے نام خط میں ٹرمپ نے لکھا کہ ایران سے 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ تاہم خط میں ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ ممکن ہے یہ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہ ہو۔ دوسری جانب اگر یہ جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تو جو ایران کی جانب سے بیان ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب خطے میں اسلحے کی فروخت جو ہے وہ عروج پر پہنچی ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کی اتحادی کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کتنے ارب ڈالر پہلے جھونک دیے گئے اور اب مزید کتنے ارب ڈالر کی جناب فروخت جاری ہے۔ سنیے ذرا، اور اس میں نوٹ بھی کیجئے گا کہ جو چیز اسرائیل کو امریکہ فروخت کر رہا ہے وہی چیز متحدہ عرب امارات کو بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے، امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اس اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا ہیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ
آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ مالیت کے ایڈوانسڈ پریسیژن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے قطر کو 4 ارب 1 کروڑ کے پیٹریاٹ میزائل، جبکہ متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ کے ایڈوانس پریسیژن کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری دی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ امارات کو ایڈوانس کل پریسیژن ویپن وہ فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے کچھ عرصے بعد، ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن حالیہ اگلے 1 یا 2 ماہ میں چین کا دورہ کرنا ہے، اور چین سے جو وائبز آ رہی ہیں، انڈونیشیا والی خبر کی تفصیل میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو وائبز آ رہی ہیں اس کا اظہار اقوام متحدہ میں چینی مندوب نے برملا کر دیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے چین کے وقت آبنائے ہرمز بند ہوئی تو یہ اہم ایجنڈا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو کانگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے چین کے وقت آبنائے ہرمز بند ہوئی تو یہ اہم ایجنڈا ہوگا۔ چینی مندوب کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ تعلقات صرف آبنائے ہرمز تک محدود نہیں، چین امریکہ تعلقات دونوں ممالک اور عوام کے مفاد میں ہیں۔ چین امریکہ کے مضبوط اور پائیدار تعلقات دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور تعاون سے تعلقات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان خبروں کے درمیان جناب جو زیادہ خطرناک خبر ہے وہ ہے اب جو سب سے بڑا سوالیہ نشان لگا ہے، ایک تو نیٹو کے اتحاد پر۔ نیٹو کے اتحاد پر سب کو اندازہ تھا کہ بہت جلد یہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یورپ نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، نہ بلکہ ساتھ نہ دینے کے علاوہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت بھی کی۔ فرانس، جرمنی، UK، اسپین، اٹلی، پولینڈ، آسٹریا اور پھر آسٹریلیا، جاپان، کوریا، ان سب نے اس جنگ میں کہیں بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے والے جناب اسرائیل اور خلیجی ممالک ہیں، لیکن دوسری جانب اب بدلہ لینے کا وقت پہنچا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کو جناب آنکھیں دکھا دی ہے۔ امریکہ نے 50,000 فوجی وہ نیٹو سٹیٹس ان سے واپس بلایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے امریکہ پر، اس کا جناب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جتنے بھی معاشی اور فوجی یا دفاعی سپورٹ ان ممالک کو حاصل ہے، آج سے اسے ختم سمجھیے۔ تو اس کے بعد کیا روس اس کے لیے امریکہ کی یہ جو بیچ میں سے شیلڈ ختم ہونا ہے، یورپ تارنے والا ثابت ہوگا؟ بھائی اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس کے بعد یورپ نے انرجی کے لیے چین اور روس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو روس سے تو ان کو ہمیشہ ڈرایا گیا ہے، روس کی جانب سے کوئی بھی پیش قدمی یا دمگی آپ کو ماضی قریب میں تو نظر نہیں آتی سننے میں۔ دوسری جانب اگر نیٹو ختم ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کو تنہ تنہا دنیا میں جتنے بھی فوجی آپریشن ہیں وہ کرنا پڑیں گے۔ شاید اسرائیل تو خیر اپنے ملک سے باہر کہیں بھی فوج نہیں بھیجتا کسی بھی مشن میں، سوائے اس کے کہ UAE میں جو پیٹریاٹ میزائل کے جناب سسٹم کو دوبارہ لگانا تھا اس کے لیے انہوں نے بھیجے تھے، یا کہیں فوج کشی کرنی ہو، گریٹر اسرائیل والا معاملہ ہے جیسے لبنان میں ہے، غزہ میں ہے، ان ممالک میں وہ فوج بھیج دیتا ہے، لیکن اپنے ملک سے باہر وہ فوجی آپریشنز کے لیے کہیں بھی فوج اپنی نہیں بھیجتا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی اکیلے بیٹھ کر سوچنے کا وقت ہے کہ اگر ایران کے بارے میں وال اسٹریٹ جرنل کی خبر درست ہے تو بھائی پھر اس جنگ کا انجام کیا؟ میدان میں دوبارہ فوجیں آئیں گی، دوبارہ میزائل چلیں گے، دوبارہ بم پھینکے جائیں گے، دوبارہ انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے گا، دوبارہ گلف وہ نشانے پر ہوگا؟ تو اس کا جواب تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی کے تناظر میں کوئی پاکستانی حکام کی جانب سے یا ایرانی حکام کی جانب سے یہ خبر نہیں آئی کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور ایران وہ شرائط کو سرنڈر کرتا ہے۔ لیکن ان ساری خبروں کے درمیان جو خوفناک ترین خبر ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں، جو آج سارے ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں شراب پی بھی جاتی ہے، بیچی بھی جاتی ہے، لائسنس بھی ایشو ہوتے ہیں، لیکن سرے عام ایسا کوئی کام الاؤ نہیں ہے۔ اب جو خبر ہے وہ میرے لیے بڑی حیران کن ہے، جو BBC نے رپورٹ کی ہے۔
اب BBC کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کی واحد سرکاری شراب کی دکان کو بیئر اور وائن سے لے کر ٹکیلا تک مختلف اشیاء کی قلت کا سامنا ہے، مختلف مشروبات، شراب۔ اور صارفین نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ایران جنگ کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے ترسیلات میں تاخیر کا سامنا ہے۔ اب اس ملک کے بارے میں ہم نے تو کبھی ایسا کبھی سوچا نہیں، کیونکہ ہمارے لیے حجاز مقدس اور مقدس ترین مقامات یہی ہیں۔ اگر ایسی خبریں اب رپورٹ ہو رہی ہیں تو اس کا جواب شاید سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ آفیشیل آئے، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کے 14 طبق روشن ہو گئے ہوں گے، جو آپ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ویسا کچھ ہے نہیں۔ اب دوسری جانب ایران کی جانب سے انہی ممالک کے بارے میں جو بیان داغا گیا ہے، ایران کی جناب پارلیمنٹ کے رکن ہیں محمود نبوی۔ اب انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے میرے خیال میں خلیج ممالک کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں امریکہ اور ان کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایران will respond to assassinations with assassination of Arab leader who helped US۔ جو بھی امریکہ کی مدد کرے گا ایران کے جناب سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے لیے، تو وہاں پر جتنی بھی بادشاہیں، جتنی بھی بادشاہت قائم ہے اور جتنے بھی بادشاہ اس وقت ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اگر کوئی بھی قاتلانہ حملہ جو ہے وہ مشتبہ خامنہ ای صاحب پر کیا جاتا ہے تو پھر ایران بڑے خوفناک قسم کے حملے کرے گا۔ انہی خبروں کے درمیان ایک اور خبر جو امریکہ کے لیے شاید اب بدلتی دنیا کا ایک اور پیغام ہے، جہاں وہ بحری قزاق بنے ہیں، وہاں ان کے لیے یہ پیغام بھی انڈونیشیا نے دیا ہے، جب انہوں نے 9 ارب ڈالر کی، یعنی اگر 65 بلین یوان جو ہے ان میں ان کو کنورٹ کیا جائے 9 بلین ڈالر کو، تو 42 چائنیز J-10C طیارے خریدنے کی بات اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ خبر ہے جو امریکہ کے لیے سب سے بڑی درد سر ہوگی، کہ جہاں پر امریکہ پوری دنیا کو مختلف ممالک سے ڈرا کر اپنا اسلحہ بیچتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو 8 ارب سے زائد ڈالر کی ڈیل بتائی جو قطر، کویت، UAE اور اسرائیل کے لیے اس نے جناب آفر کیا، منظور کیا۔ دوسری جانب اکیلا 9 بلین ڈالر جو ہے وہ چین جو ہے وہ صرف 42 J-10C جو ہے وہ انڈونیشیا کو بیچ رہا ہے۔ یعنی پاکستان نے جہاں پر ثالثی میں کمال کیا ہے، وہیں پر پاک بھارت جنگ جس کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے، اس میں جو میں شروع میں بھی آپ کو ویڈیوز میں کہتا تھا کہ اس نے چینی اسلحے کی جو ایک دکان ہے اس کا شٹر پاکستان میں اٹھایا، کہ ٹیکنالوجی میں چین کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے اور اس کا اسلحہ کتنا قابل اعتبار ہے، وہ پاکستان نے یہاں آزما کر انہیں بتایا۔ اسی لیے میرے خیال میں وہ F-16 کی اپگریڈیشن اور پھر ایرانی سیٹلائٹس کی جو آج خبر سب کے لیے ہے کہ آسمان کے اندر سب سے طاقتور آنکھ جو ہے وہ ایران کو مل گئی ہے، جس کے ذریعے اگر آپ CNN کی رپورٹ کو باریکی سے پڑھیں تو چین کی مدد سے جو سیٹلائٹ لانچ ہوا اور اس کے بعد اس سیٹلائٹ نے جو آسمان میں لگی آنکھ نے ڈھونڈ کر اس خطے میں جتنے بھی امریکی اڈے تھے ان کو پرسائزلی ایکوریٹلی نشانہ بنایا اور امریکہ کو شاید تاریخ کا سب سے بھیانک نقصان بھی ایران نے پہنچایا۔ اب ان ساری خبروں میں آپ کو ملا کے یہ سمجھنا ہے کہ چین جو ہے وہ آہستہ آہستہ سپر پاور بن رہا ہے، اور امریکہ جس نے آج نیٹو سے 50,000 فوجی واپس بلائے ہیں اور اپنے آپ کو بحری قزاق اور کیوبا پر جناب کیوبا کو ہتھیانے کی پر تول رہا ہے، اس کے لیے سب سے بری خبر یہ ہے کہ آپ کی سپرمیسی کے جسے کہتے ہیں اختتام کا آغاز ہو چکا ہے، اور چین جو ہے اپنی سپرمیسی ثابت کرنے میں دن بدن ایک جسے کہتے ہیں خطے میں، دنیا میں ایک بڑی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منوا رہا ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔